بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کس طرح انہوں نے اپنے حکمران بننے سے پہلے زندگی گزاری اور خلافت ملنے کے بعد کی زندگی کیسے گزاری۔ سامعین گرامی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ان بڑے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ہیں جنہوں نے 3 براعظموں پر حکومت کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ثانی عمر فاروق کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ مروان نامی حکمران جس نے 9 مہینے حکومت کی، پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آیا، اس نے 21 برس حکومت کی۔ پھر اس کا بیٹا ولید جس نے 10 سال حکومت کی۔ پھر اس کا بیٹا سلیمان آیا جس نے 2.5 سال حکومت کی۔ ان چاروں حکمرانوں کے بعد اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی۔ ان پہلے 4 حکمرانوں نے حکومت کے لیے اللہ کی شریعت کو قربان کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کو پاؤں کے تلے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے لیے قربان کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 براعظموں میں ایک بھی شخص زکوٰۃ لینے والا باقی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا۔ فراس سے لے کر استنبول کے دروازے تک ان کی حکومت تھی۔ ان کی بیوی کا نام فاطمہ بنت عبد الملک تھا۔ فاطمہ بنت عبد الملک دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہیں کہ جن کا دادا بھی بادشاہ، پھر باپ بھی بادشاہ، اور پھر 4 بھائی بھی بادشاہ اور شوہر بھی بادشاہ تھا۔ 7 نسبتوں سے یہ خاتون شہزادی کہلاتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے 60 اونٹوں پر ان کا سامان چلتا تھا، لیکن جب خلیفہ بنے اپنا حال یہ تھا کہ عید کے موقع پر ان کے بچوں کے پاس نئے کپڑے کے جوڑے پہننے کے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا، آج تم کو دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ہماری سلطنت کے اندر خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمیں ایک جوڑا بھی عید کا نہیں لے کر دیا۔ اس پر ان کا ایک بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ابا جان، آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ یہ تھے وہ حکمران جنہوں نے 3 براعظموں پر سلطنت کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نے رجاء بن حیوہ کو فرمایا، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا ہے، جب ان کے چہروں کو دیکھا تو وہ قبلے سے پھر گئے تھے اور ان کے رنگ کالے ہو گئے تھے۔ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرا چہرہ بھی قبر میں اتارتے وقت تم نے دیکھنا ہے۔ رجاء بن حیوہ فرماتے ہیں، جب میں قبر میں اترا، ان کی کفن کی گرہ کو کھول کر دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔